اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے سب بہن بھائی؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا ہمارا عمل بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کر کے اسے فائدہ حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اس عمل کے بارے میں بتائیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کا جو ہمارا عمل ہے وہ گناہوں کی بخشش کا بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ اگر ہم لوگوں نے دیکھے، کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ نہ کرتا ہو، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ ہم لوگ بے شک گناہوں کے پتلے ہیں اور ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ لوگ اس عمل کو کر کے اپنے گناہوں کی جو ہے بخشش کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اس چیز کی کہ اگر ہم لوگوں سے جو ماضی میں غلطیاں یا کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو ہم ان غلطیوں کی معافی چاہتے ہیں۔ تو ایک شرط اس عمل کی یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لینی ہے تو آپ نے دوبارہ جو ہے اس گناہ کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے دوبارہ سے وہی گناہ کرنے ہیں، اس کو دوبارہ سے آپ نے رپیٹ کرنا ہے، تو پھر آپ کو جو ہے یہ عمل کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے پھر بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہ عمل بالکل بھی نہ کریں۔ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، گناہوں کی بخشش کا خاص عمل ہے۔ جو کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہے معاف فرما دے تو وہ یہ عمل کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ عمل کو پورا یقین رکھ کر کیا کریں۔ جب ہم عمل کو پورا یقین رکھ کر کرتے ہیں تب ہی ہمارا عمل جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جب ہم عمل پر پورا یقین رکھ کے نہیں کرتے تو تب ہمارا عمل بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو آپ نے میرے پیارے بہن بھائیوں کیا کر لینا ہے کہ ہر ماہ آپ نے چاند کے مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 13، 14 اور آپ نے جو ہے 15 تاریخ کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھ لینا ہے۔ روزہ اور رکھنے کے بعد آپ نے افطاری کے بعد، ٹھیک ہے، افطاری کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کی نماز مغرب ہے، ٹھیک ہے، آپ کی جو نماز مغرب ہے آپ نے وہ ادا کر لینی ہے۔ ادا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 16 رکعت نفل، ٹھیک ہے، آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے، آپ نے اس جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہر مہینے آپ نے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو جو ہے وہ 3 روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور افطاری کے بعد روزانہ آپ نے یہ 3 دن جو ہے یہ عمل کرنا ہے۔ اور افطاری کے بعد نماز مغرب ادا کرنے کے بعد آپ نے 16 رکعت جو ہے نفل 8 اسلام یعنی کہ سے پڑھے، ٹھیک ہے؟ 8 اسلام کے ساتھ آپ نے جو ہے یہ 16 رکعت جو ہے ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد 2 رکعت کر کے اس طرح آپ نے پڑھنے ہیں جیسے آپ کو بتایا جائے، آپ نے عمل کو بالکل اسی طرح سے ہی کرنا ہے۔ 2 رکعت کر کے اس طرح سے آپ پڑھیں کہ ہر رکعت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد، ٹھیک ہے، ہر رکعت میں کیا کرنا ہے؟ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے 12 مرتبہ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص، ٹھیک ہے؟ 12 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ 12 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 12 مرتبہ ہی آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ اور پھر جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو 12 مرتبہ آپ نے پھر سے جو ہے آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو میں نے بتایا گیا ہے کہ آپ نے 13، 14، 15 کو جو ہے 3 روزے رکھ لینے ہیں۔ روزے رکھنے کے بعد افطاری کے بعد آپ نے نماز روزانہ 3 دن تک، نماز مغرب کے بعد آپ نے 16 رکعت نفل 8 اسلام سے جو ہے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ 2 رکعت کر کے جیسے آپ کو بتایا جائے، بار بار آپ کو بتانے کا یہی مقصد ہوتا ہے تاکہ جو ہے عمل آپ کو صحیح سے سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ نے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد، ٹھیک ہے، جو 2 رکعت کر کے آپ نے پڑھنے ہیں نا، آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 12 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 12 ہی مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ 12 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 12 مرتبہ ہی آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے نماز سے فارغ ہو جانا ہے تو پھر آپ نے دوبارہ سے اول آخر آپ کوشش کریں کہ 11 مرتبہ جو ہے درود پاک پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آیت الکرسی پڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی جو بھی گناہوں کی معافی جو ہے بخشش کے لیے آپ نے جو ہے دعا کر لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی جو ہے معافی مانگے، بے شک وہ سب سے بڑھ کر جو ہے معاف کرنے والا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ عمل کو بالکل اسی طرح سے ہی کریں جس طرح سے آپ کو جو ہے عمل بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس عمل کو کر کے جو ہے آپ فائدہ حاصل کریں۔ اور شرط یہ ہے کہ اگر آپ دوبارہ گناہ نہ کریں تو ہی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، ورنہ آپ اس عمل کو ہرگز نہ کریں، کیونکہ دوبارہ سے ظاہری بات ہے انسان جو ہے ہر انسان سے غلطی ضرور ہوتی ہے،
تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی غلطیوں کو جو ہے سدھاریں، نہ کہ ہم لوگ مزید مسلسل جو ہے جو غلطیاں کریں، ٹھیک ہے۔ جب ہم لوگ مسلسل ایک ہی غلطی کو دوبارہ سے کرتے جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ گناہ بن جاتا ہے۔ تو اسے ہمارے سروں پہ تو پہلے ہی بہت زیادہ گناہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے گناہوں سے چھٹکارا دلا دے۔ تو اس عمل کی جو ہے برکت سے کیا ہوگا، مداومت سے آپ انشاءاللہ آپ کے قلب میں جو ہے سکون آئے گا، اور گناہوں سے آپ کا جو ہے نفرت کرنے کا جذبہ اور نیکی کے کاموں میں رغبت کی توفیق حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قیامت کے دن اس کا چہرہ جو ہے نور سے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا جو ہے وہ دکھائی دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میں امید کرتی ہوں کہ عمل جو ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میری آپ سب سے ہر دفعہ ایک ہی گزارش ہوتی ہے کہ میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ کسی کی ٹو میں یا کسی کی غلطیاں ڈھونڈنے میں ہر وقت نہ لگے رہا کریں، ٹھیک ہے۔ بے شک ہمارے اپنے ہی بہت زیادہ گناہ ہیں، ہمیں اپنی طرف جب ہم لوگ اپنی طرف جو ہے دیکھ لیں گے تو ہمیں دوسروں کے جو ہیں وہ گناہ نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی جو ہے بخشش کروائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس سے بھی آسان آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں گی، تاکہ آپ اس عمل کو کریں اور اسے فائدہ حاصل کریں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔